राहगार खुदा की अमान में। तूफान के थपेड़ों में कनारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान। है मोमिनों के दिल का जी है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमज़ान। नेमत इफ्तार का सेगमेंट बज़्म उलमा और आपकी लाइव टेलीफोन कॉल से जमा हुए सवालात के इंशाअल्लाह हम दे रहे हैं जवाबात। और वक्त हमारे पास एक सवाल और भी शामिल कर रहे थे कि मुफ्ती साहब इस हवाले से कि अगर जमात में नमाज असर पढ़ी जाए और 3 रकअत इमाम ने पढ़ाई हो तो उसके बाद क्या हुक्म है, उसका जवाब देते हुए मज़ीद जवाबात की तरफ आ जाए। फिर ये जवाब देते जी जी साथ में ही शामिल करते हैं। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि कुरान के गिलाफ को धोया, अब पानी नाली में जाए तो इसका क्या हुक्म है? देखें, बात ये कि अव्वल तो जब गिलाफ वगैरह इस तरह धोएं तो पानी किसी क्यारी वगैरह में बहा दें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन किसी ने इस तरह किया है कि धोया है और पानी नाली में गया तो कोई शरी का बात इसमें नहीं है, कोई अदब के खिलाफ खुदा न खास्ता नहीं है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा मुत्तकी बन जाते हैं, बैरूनी गर्द होते हैं ना, वो तो ऊपर से लगी हुई गर्द। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोगों को तकवे का बुखार हो जाता है कि नहीं ये भी ऐसा ये भी ऐसा, वो अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, सही। अच्छा, इसके बाद जो है वो कहा कि इत्तिकाफ़ में कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। इत्तिकाफ़ में अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले सारे काम करने चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सारे काम करने चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। और इत्तिकाफ़ में शैतानी जितने भी काम है ना, गुनाह वाले जितने भी काम है, सारे छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल ये है कि इत्तिकाफ़ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह ताला उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए। वो ये भी पूछ रहे थे कि लिबास तब्दील करना और गुस्ल करने के हवाले से इरशाद फरमा दीजिएगा। अच्छा, इसमें अच्छा ये पूछ लिया कि अव्वल तो इत्तिकाफ़ अल्लाह ताला की बारगाह में ना एक प्यार भरा गोया कि एक बैठना है कि मौला जब तक तू माफ़ नहीं फरमाएगा मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो इसमें उलमा कहते हैं कि अगर खामखा मतलब गुस्ल करना है तो उससे इज्तिनाब करें, ख़ास तौर पर जो मसाजिद में इत्तिकाफ़ करते हैं मदरसात। लेकिन अगर मतलब बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि किसी को 1-2 दिन अगर वो ना नहाए तो बर्दाश्त नहीं होता तो वो नहा सकता है, गुस्ल कर सकता है, इसमें कोई शरी का बात नहीं है। और इस तरीके से जो भी जब भी कपड़े मेले हों या मेले होने से पहले ही तब्दील कर ले तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई कबात नहीं है। सही। अच्छा, इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि भाई ने कहा कि एक टांग जो है वो छोटी है तो वो नमाज पढ़ते हैं यानी सामने टांग रखकर, तो इसमें सजदा किस तरह किया जाए? ज़ाहिर है कि सामने अगर आप टांग रखेंगे, अपना पाँव रखेंगे और सजदा करने के लिए आप नीचे की तरफ जाएंगे तो मुश्किल है। और ऐसा काम आम तौर पर चेयर पर बैठकर होता है। तो चेयर पर अगर आप बैठे हुए हैं तो ये आम तौर पर 12 उंगल ऊंची होती है ज़मीन से। तो ज़मीन से ऊंची आप किसी मकाम पर इस तरह नमाज पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर सजदे और रुकू भी इशारे से होगा। रुकू में थोड़ा सा झुकेंगे और सजदे में उससे ज़्यादा झुकेंगे, इस तरीके से नमाज अदा की जाएगी। उनका सवाल ये था कि इनकी टांग छोटी है, वो कुर्सी पर बैठते हैं और टांग के नीचे एक पटरा रख लेते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है, अगर रखते तो कोई हर्ज नहीं है। जी, इसके बाद अपनी आसानी के लिए जो भी कर सकते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि बगैर उज़्र के हक़ के इज़्दिवाजी अदा न करना, ज़ाहिर है कि शोहर का भी हक़ होता है, बीवी का भी हक़ होता है। कोई बग़ैर किसी वजह के नहीं अदा करता तो बहरहाल वो गुनाहगार होगा और उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। एक सवाल ये हुआ कि कोई भी जमात यहाँ फजर की जमात में जो है वो बाज़ वक़्त शुरू हो जाती है और लोग जो है वो सुन्नत अदा कर रहे होते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? देखिए, आम सुन्नतों की भी ताकीद है लेकिन फजर की बहुत ज़्यादा ताकीद है। फ़ुक़हा किराम ने फरमाया कि अगर आप मस्जिद में गए और आपने देखा कि फजर की नमाज शुरू हो चुकी है, जमात शुरू हो चुकी है, अगर आपको यकीन है कि मैं उस सुन्नत अदा करके इसमें शामिल हो जाऊँगा तो आप सुन्नत अदा फरमाएं, उसके बाद शामिल हों। और अगर ये है कि अगर मैं सुन्नत अदा करने जाऊँगा तो ये फ़ारिग हो जाएंगे, सलाम फेर देंगे, तो फिर बहरहाल उस पर शामिल हो जाए और बाद में
پڑھ لے. جی عموماً چونکہ لمبی تلاوت ہوتی ہے فجر میں اس لیے. جی یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے تو کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں. تو وظیفہ ہے یا منعم یا قادر یا نافع. یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں صفاتی نام ہیں. منعم مانا انعام فرمانے والا، قادر مانا قدرت والا، نافع مانا نفع دینے والا. یہ کثرت سے اس کا ورد کریں، اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میری والدہ کو فالج ہے، روزے رکھ رہی ہیں، کیا اسی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو بالکل نماز پڑھ سکتی ہیں، بلکہ پڑھنی ہے. رہ گئی بات یہ کہ قرات پر اگر وہ قادر نہیں ہے، قرات پر قادر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، وہ جس طرح کر سکتی ہیں، دل میں پڑھ سکتی ہیں، دل میں پڑھیں. نماز بہرحال ان پر فرض ہے، نماز پڑھیں. اور پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ کیا تراویح جو ہے وہ 20 رکعت کی نیت اکٹھی کرنی چاہیے یا الگ الگ کرنی چاہیے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل زبان سے بھی کہہ لیں تو مستحب ہے، اچھی بات ہے. اگر آپ الگ الگ رکعتیں 2 کر کے یا 4 کر کے پڑھ رہے ہیں تو پھر الگ الگ نیت کریں. اور اگر کسی نے اکٹھی نیت کر لی 20 رکعت تراویح کی ایک ہی سلام کے ساتھ تو تراویح ادا ہو جاتی ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. رات کے وقت میں 8 رکعتوں سے زیادہ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے. تو اگر ایسا کیا تو مکروہ ہے اکٹھا. لیکن اگر بالفرض اکٹھی 20 رکعت کی نیت کر لیتے ہیں اور 2 رکعت پہ وہ تحیات اسی طرح کرتے جاتے ہیں تو تراویح ہو جاتی ہے اور اکٹھی نیت بھی اس طرح کی جا سکتی ہے. پھر ایک بھائی نے سوال پوچھا نماز میں دل لگنے کا وظیفہ. نماز میں دل لگنے کا وظیفہ ایک تو یہ ہے کہ یا خبیرو کا ورد کیا کریں، اس سے نماز میں دل لگے گا، ایک بات. اور دوسری بات، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کر لیا کریں کہ میں اپنے خالق و مالک کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں. جب یہ تصور آپ کریں گے تو از خود ہی آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور اللہ سے مدد بھی مانگے، نماز پڑھنے سے پہلے کہیں یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، مجھے اس نماز کی حلاوت عطا فرما، خشوع و خضوع عطا فرما، جیسے تو چاہتا ہے اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا مانگیں گی، یہ نیت کریں گی، یہ تصور کریں گی تو انشاءاللہ خود ہی اس کی برکتیں محسوس کریں گی. صحیح. جی خرم اقبال رحمانی جی صاحب. 2 بچیاں ہیں، زوجہ امید سے ہیں، تو بیٹے کے لیے جو ہے وہ کوئی وظیفہ بتا دیں. ویسے تو بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن دعا مانگنی چاہیے. بالکل دعا مانگیں. اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو یہ دعا مانگ لیں. استغفار کی کثرت کریں. سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. تو یہ استغفار کی کثرت کریں گے تو انشاءاللہ ساری فیض و برکات حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ بیٹی کی نعمت سے بھی نوازے گا. جی نیشنل بینک میں اکاؤنٹنٹ ہیں تو قرضہ لیا ہے 5 لاکھ روپے، دینا 7 لاکھ روپے. دیکھیں سود لینا اور سود دینا دونوں ہی گناہ ہیں، حرام ہیں. یہ فعل تو حرام ہے لیکن اب چونکہ لے چکے ہیں دینا تو پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی خلاصے کی صورت نہیں ہے. ادا کریں لیکن اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں. سخت گناہ سرزد ہوا. پھر رمضان میں انتقال ہو جائے تو دوزخ کے دروازے تو عام طور بند ہوتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو شخص رمضان شریف میں انتقال کر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنت میں ہی داخل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اچھا جی ایک سوال یہ ہوا کہ بہن نے کہا 10 تولے سونا ہے، پیسہ نہیں ہے. جب بھی رمضان قریب آتا ہے تو حالات خراب ہو جاتے ہیں. میری بہن ہو سکتا ہے کہ ٹینشن سے آپ کی اس طرح ہوتا ہو کہ بدے میں کہاں سے دوں، تو لہٰذا دینا ہے. سونے میں سے کچھ بیچ کر دیں یا کہیں سے بھی لے کر دیں، اس کو بعد میں ادا کر دیں. یا یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ جتنی زکوٰۃ آپ کی نکلتی ہے آپ اتنی منہا کر دیں، مطلب لکھ لیں اپنے پاس، اور گاہے بگاہے جب گنجائش ہو تو فوراً نکالتی رہیں. یہ بھی نیت رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد یہ کہا کہ بہن نے اکثر جو ہے وہ نماز پڑھتی ہوں تو بیٹی آ کر جو ہے وہ بیٹھ جاتی، تو کیا حکم ہے؟ اگر وہ یعنی سجدے کی جگہ پر بیٹھتی ہے، نماز کے آگے آتی تو اسی سائڈ پر کر دے ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ذریعے، تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ شادی کو کئی سال ہو گئے، بے اولادی ہے، تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آپ میاں بیوی دونوں فجر اور عصر کے بعد پڑھیں 33-37 مرتبہ، بالآخر 3 بار درود شریف. انشاءاللہ کرم ہوگا اور علاج بھی کرواتے رہیں. زکوٰۃ کے پیسے امانت کسی نے مجھے دی کہ فلاں کو دینی ہے، اب مجھے بھی ضرورت ہے. اگر آپ نے لی ہے کہ یہ فلاں کو دینی ہے تو فلاں کو ہی دیں، اسی کو دیں. آپ نے اس سے اس طرح لی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ بھائی کسی کو بھی ضرورت، مطلقاً کہتا ہے کسی کو بھی ضرورت ہے،
کسی بھی مستحق کو ضرورت ہو تو یا آپ کو ضرورت ہو تو وہ پھر لے سکتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن بغیر کہے اس طرح نہیں کر سکتا. باقی مکمل کر رہے ہیں. جی ایک جو ہے وہ آخری بات دو ہی ہیں. جلدی سے کسی نے پوچھا ایک بہن نے کہ کچن کا کام کرتے ہوئے خواتین اکثر جو ہے بازو اوپر کر لیتی ہیں تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ تو بہن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. پھر ایک بھائی نے بہن نے سوال پوچھا تھا کہ منت مانی اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے کی، اب طبیعت صحیح نہیں رہتی تو کیا 10 دن پورے کرنا ضروری ہے؟ جناب بالکل 10 دن پورے کرنا ضروری ہے. آپ 10 دن کا یہ اعتکاف بیٹھیں گے، اگر آپ نے 10 دن کی نیت منت مانی ہے. اگر رمضان میں 10 دن کی منت مانی ہے تو رمضان میں پورا کرنا ضروری ہے. اگر رمضان کے علاوہ مطلق منت مانی ہے تو رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ منت پوری کی جا سکتی ہے. اور رمضان میں فوت ہونے والے کی جہاں تک بات ہے، بے حساب مغفرت کی امید ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے. لیکن اس طرح ہم جزمی حکم نہیں لگایا کریں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بس یہ تو پکا جنتی ہے. اس طرح کسی کے جو ہے وہ پکا جنتی ہونے کی بات لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے. حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن کسی پر اس طرح کیونکہ عذاب قبر سے بھی محفوظ ہونے کی نوید ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے پکے طریقے سے کہ بھئی ہو ہی گیا تو وہ تو نہیں کہہ سکتے. مفتی محمد صلی اللہ علیہ صاحب، مفتی حسن آپ کا سوال کل ہو جائے گا، اقبال رحمانی صاحب انشاءاللہ اس کو کل شامل کریں گے. اور وقت ہوا ہے معلومات ہی معلومات، یعنی ہمارے کوئز شو کا. لے کر آ رہے ہیں ڈاکٹر سید عمران ودود اس بریک کے بعد.